اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 240 میں ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائے سال بھر تک نان و نفقہ دینے کی بے نکالے۔ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے شوہروں کو یہ حکم دیا کہ تم پہلے ہی وصیت کر دو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، 1 سال تک 1 سال تک اسے گھر میں رہنے دینا، اس کے نان و نفقے کا پورا خیال رکھنا، کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا پورا خیال رکھنا، کہ اس کو میرے گھر میں رکھنا۔ لیکن یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی، کیونکہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے وراثت کا حکم نازل کر دیا۔ یہ وصیت تھی، جیسے پہلے ہم سن چکے والدین کے تعلق سے کہ والدین کے لیے وصیت کر جاؤ، لیکن اب چونکہ بعد میں وراثت کا حکم آ گیا تھا، اب بیوی کو کیا وصیت کی جائیں گی؟ اللہ نے بیوی کو شوہر کے مال کا حصے دار بنا دیا، اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس صورت میں بھی بھلے 1 سال اس کو رکھنا ضروری نہیں ہے اور وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے اس شخص کی بیوی کو کم از کم عدت پوری ہونے تک گھر سے نہیں نکال سکتے۔ 4 مہینے 10 دن اس کو نان و نفقہ کا خرچہ گھر والوں کو اٹھانا پڑے گا، جو ان کے ولی تھے، جو ذمہ دار ہیں، ان کو اٹھانا پڑے گا۔ 4 مہینے 10 دن، تو یہ وصیت کا حکم تھا، حالانکہ وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ 1 سال تک ان کو روکنے کا حکم ہے، یعنی ان کے خیال رکھنے کا، گھر میں رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر وہ خود سے اگر چلی جائے 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے، تو اللہ نے فرمایا تم ان کو پھر نہیں روکنا، ان کو جانے دو اپنی مرضی سے، جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ میں کسی سے نکاح کر لوں گی تو ان کو جانے دو، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی گزاروں گی تو بھی ان کو جانے دو، روکنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ پھر کہا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اتنی تمام باتیں بیان کرنے کے بعد آپ سوچئے، اللہ نے فرمایا اللہ غالب حکمت والا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ تو جو مسائل اللہ نے بیان کیے دراصل یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کون سا مذہب ہے جس میں اتنی باریکی سے مسائل بیان کیے گئے ہو؟ اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں ہے جس میں اتنی باریکی کے ساتھ مسائل بیان کیے۔ یہ اسلام کی سچائی ہے اور یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ اسلام میں اتنی باتیں بیان کی گئی ہے۔ اور آگے اللہ نے بھی کہہ دیا اللہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، نہ جانے بندہ تو نہیں جانتا، ہر کام میں اس کے ہزاروں لاکھوں حکمتیں چھپی ہوئی ہے، بندہ نہیں سمجھ سکتا۔